السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیصل درانی اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، لاہور میں پی آئی سی کی ادویات کے ریاکشن کے باعث ہلاکتوں کا شروع ہونے والا سلسلہ کسی طرح سے بھی تھمنے میں نہیں آ رہا اور دن بدن جان بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ادویات سے لاہور میں 108 جبکہ فیصل آباد میں ایک مریض زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس سے مرنے والوں کی تعداد 112 ہو گئی ہے اور پنجاب حکومت کی طرف سے ادویات کے ریاکشن سے جاں بحق ہونے والوں کے پوسٹ مارٹم کے احکامات کے بعد ہسپتالوں کی انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کیسے صاحب، بات یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، دن بدن اموات پہ اموات ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن وہ ہے نا کہ نہرو بنسری بجا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ صرف خادم اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کی پھرتیاں آنیاں جانیاں بس دیکھیں، ان کے ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ بیان داغ رہے ہیں، اور اس لیے کہ ان کے گھروں میں کسی کی موت نہیں ہوئی۔ میں دیکھتا اگر ان کے گھر میں کسی کی موت ہوتی تو پھر ان کو کتنا دکھ ہوتا، پھر یہ کتنا چیختے اور پھر شاید یہ حکومت سے علیحدہ بھی ہو جاتے۔ اچھا، آج فیصل صاحب ایک صورتحال آج بھی ہوئی ہے کہ میو ہاسپٹل میں ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی اور ان کے لواحقین جو ہیں جذباتی ہو کر انہوں نے ہاسپٹل کے جو ہے دروازے اور شیشے وغیرہ ایمرجنسی کے وہ بھی توڑ دیے، اور اس طرح کا وہاں پہ بہت بڑا ایک حادثہ رونما ہونے جا رہا تھا جس کو بڑی مشکل سے جو ہے وہ روکا جا سکا۔ پولیس بلا لی گئی اور اس طرح کے معاملات ہوئے، اور اس کے بعد وہ اپنے پیارے کی ڈیڈ باڈی لے کر تو گھر کو رخصت ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کل بھی یہ بات ناظرین سے شیئر کی تھی کہ ایک تو یہ پرابلم آئی ہے کہ جی سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ ہم 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انعامات کے طور پر تو نہیں، 5 لاکھ روپیہ مرنے والے کو دیا جائے گا اور 2 لاکھ روپیہ جو ہے جو کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس کو دیا جائے گا۔ جی جی، یہ بات تو اس حد تک چلو آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک احساس کیا کہ چلو لواحقین کو غریب غربا اس کے حوالے سے ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا، اور وہ نوٹیفیکیشن یہ آ گیا کہ جی 5 لاکھ روپے اس کو ملے گا جس کو جو اپنے ڈیڈ باڈی کی پوسٹ مارٹم کروائے گا۔ تو یہ کل ایک ہمارے ناظرین میں سے ایک ہمارے لائیو کالر نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بات جو ہے یہ بازاری بات ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں فیصل صاحب، کیا ہمارے جو بڑے ہیں جن میں وزیر حضرات ہیں، وزراء حضرات ہیں، جن میں ایم ایس صاحب ہیں، جس میں سیکرٹری ہیلتھ ہیں، سیکرٹری ہیلتھ صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس طرح کی اگر بات ہو رہی ہے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، پہلے ہم ان سے بات کر لیں تاکہ پھر آپ سے اس بات کے بارے میں کچھ آگے بڑھائیں گے اس مسئلے کو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون سا بات کریں گے؟ سے بات کر رہا ہوں، گجرانوالہ سے۔ جی بھائی جان، اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم ذرا کم کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری اور ہمیں آپ کی آواز بہتر آ سکے۔ جی جی سر جی، یہ جو ہو رہی ہے اموات سے گولیوں سے کیپسولوں سے، یہ ٹیبلٹ جو ہیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی جو ہے نا ناکامی ہے کہ انہوں نے 18 منسٹریاں وزارتیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور یہ وزارت بھی انہی کے پاس ہے، یہ ہیلتھ کی بھی انہی کے پاس ہی ہے۔ تو کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کے اوپر ہی کاروائی ہونی چاہیے۔ ان کے اوپر کاروائی کون کرے گا؟ پاس ہی رکھ لیا ہے۔ دیکھیں جی، ان کے اوپر کاروائی کون کرے گا؟ وہ تو خادم اعلیٰ ہیں۔ خادم اعلیٰ تو وہ دکھانے کے لیے بنے ہوئے ہیں نا۔ اب یہ جو ہو رہا ہے، پہلے ڈینگی سے ہوا، اب ان سے ہوا، تو یہ منسٹری بھی ان کے پاس ہی ہے، تو اس کے اوپر کاروائی تو ہونی چاہیے۔ وفاق کرے، وفاق حق بنتا ہے کہ یہ پنجاب میں ان کے پاس ہے تو ان کے اوپر ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی، ان کے خلاف کاروائی آپ نے کرنی ہے۔ آپ ان کے ممبران کو ووٹ نہ دیں۔ آپ وہ لوگ جو ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں، آپ کیوں ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ آپ کو جب پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ چور اور ڈاکو ہیں تو کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ جی، ہم نے ان کو ووٹ سر جی کبھی دیا ہی نہیں ہے، اور باقی جن کو دیتے تھے ان کا حال بھی اب وہی ہے۔ اب آپشن تو کوئی نہیں ہے کہ کس کو ووٹ دیا جائے۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ناظرین کا کہنا کاروائی جو ہے وہ تو وزیر اعلیٰ کے خلاف دیکھیں جی، وزیر اعلیٰ بات یہ ہے کہ ادھر موتیں ہوتی ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب جہاز میں بیٹھتے ہیں، ترکی چلے جاتے ہیں، ادھر موتیں ہوتی ہیں وہ ایران چلے جاتے ہیں،
کبھی وہ جرمنی چلے جاتے ہیں, کبھی کسی اور ملک چلے جاتے ہیں. لیکن ابھی تو فیصل صاحب جتنے دنوں سے یہ معاملہ بنا ہوا, وزیر اعلیٰ صاحب یہیں پہ ہاسپٹلس کے دورے کر رہے ہیں, کبھی اس دورے جی اس دوران بھی وہ جرمنی چلے گئے تھے. جی جرمنی چلے گئے تھے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت بھی تو چلانی ہے نا فیصل صاحب, وہ کون چلائے گا؟ ہاں یہ تو بات صحیح ہے, امریکہ کے دورے کر کے, جرمنی کے دورے کر کے زیادہ بہتر حکومت چل سکتی ہے. حکومت پکی نہیں کرنی. بالکل جی بالکل. آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا خراب آ رہا ہے, ان لوگوں کے خلاف سارا کچھ ہو رہا ہے, ان لوگوں کو عوام پسند نہیں کر رہی ہے, ووٹ تو ان کو ملنا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو جائیدادیں بیرون ملک بنا رکھی ہیں, ان کا بھی تو خیال کرنا ہے, ان کو بھی تو جا کے دیکھنا ہے. وہاں پہ ملازمین ہیں, وہاں پہ گھر ہیں, وہاں پہ اور بہت سارے ہوٹلز ہیں, وہاں پہ ملیں لگی ہوئی ہیں, وہ بھی معاملات تو کرنے ہیں. کیسر صاحب دیکھیں انہوں نے جی ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں فیصل صاحب, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں ممتاز بٹو بول رہا ہوں جی پاک پتن سے. جی جناب بٹو صاحب. جناب اسی یہ عرض کرنی کہ سب لٹیرے نے ڈیرے جنے بھی نے سارے پرکشن کر رہے ہیں, انہوں جڑا انہوں شریعام ٹنگنا چاہیے انہوں لوگوں کو. کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی یہ آپ کس کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ جڑا خادم اعلیٰ صاحب بنے بیٹھے ہیں. جی کون کاروائی کرے گا ان کے خلاف؟ ہاں جی کون کاروائی کرے گا وزیر اعلیٰ کے خلاف؟ یہ تو تامن والی ہوئے گا نا جی. میڈیا تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میڈیا نے تو ہر چیز کھول کر رکھ دی ہوئی ہے. کون کہاں پر ڈیفالٹر ہے, کون کتنا فالٹر ہے, کون چور ہے, کون لٹیرا ہے, کون غاصب ہے, یہ تو ہم سب کچھ سامنے لے کر آ رہے ہیں. ہاں جی بالکل. یہ تو تاری مہربانی ہے نا جی, تھی شفقت عوام کے نال کر رہے جی, نہیں تو یہ لوگ تو اور بھی لٹ کے کھا جانا ہے عوام نے. نہیں ہماری مہربانی نہیں, ہمارا فرض بنتا ہے فیصل صاحب یہ کہ کوئی بھی ایسی بات ہو, کڑوا سچ پروگرام ہے اور اس میں سچ بولنا یہ ہماری نہ تو مجبوری ہے نہ مہربانی ہے, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اسی طریقے سے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ایسی کرپشن وزیر اعلیٰ کے خلاف ہو یا کسی اور ایسے بڑے کے خلاف ہو, بڑے مگرمچھ کے خلاف ہو, ہمیں ضرور بھیجیے گا. ہمارے ایڈریس پر 95 ٹیپو بلاک, گارڈن ٹاؤن, لاہور, رائل نیوز کے آفس, ہمیں اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں, ہم اس کرپشن کے اوپر بھی بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. فیصل صاحب آپ سے بات کر رہا تھا میں کہ کون کاروائی کرے گا اور کس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی ایکچولی, اور جو ابھی تک نہیں ہو سکی, یہ ذرا بتائیے. دیکھیں جی بات یہ کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ یہ پلندہ اپنے سر سے اتار رہے ہیں تو دیکھیں نا کہ وہ پلندہ بھی نہیں اتار رہے. انہوں نے اب تک وہاں پر جو ڈاکٹر اظہر ہیں جن کو سابقہ حکومت میں بھی سسپینڈ کیا گیا, بھئی آپ ڈاکٹر اظہر میں کون سی ایسی خاصیت ہے کہ آپ مجبور ہیں کہ آپ ان کو ابھی تک آپ نے او ایس ٹی نہیں کیا, ان کے خلاف کاروائی نہیں کی. آپ کہتے ہیں جی دیکھیں گے جب انکوائری ہوگی تو تب پتہ چلے گا. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں فیصل صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون سا بات کریں گے؟ جی میں کرنل زرار بول رہا ہوں کینٹ سے. جی کرنل صاحب فرمائیے. جناب یہ میں آپ کا لائیو پروگرام جو کڑوا سچ چل رہا ہے, جی جناب علی, ماشاءاللہ آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر آپ میڈیا کے حوالے سے قوم کو یہ بتانا پسند فرمائیں کہ جناب یہ ایک ایسا مافیا ہے جو کام کر رہا ہے, اور اس میں اگر آپ یہ جو کچھ پی آئی سی میں ہو رہا ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں, آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس کو تباہ کرنے کی بالکل مکمل طور پہ سازش کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس کی طرف کسی بھی ہمارے لیڈر صاحبان انفارچونیٹ دے آر ناٹ دی جنرل لیڈرز, یہ وہ ایک ایکسیڈنٹل لیڈر بن کے ہوئے ہمارے. بٹ they have to commit if there is something. ان کا کام بنتا ہے کہ یہ کمٹ کریں کسی بات کو یا کوئی ایسی بات سامنے لے کر آئیں. اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو ان کو چاہیے کہ اس بات کو سامنے لے کر آئیں. آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے مختلف کنٹریز میں کتنے کروڑ ڈالر کی جو ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی دوائیوں کی. جی ہمارے آج کے جو ہے اس وقت امریکہ اور انڈیا میں 5 یا 6 ہزار دوائیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. آپ کے جو پاکستان جب بنا تھا اس وقت 26,000 دوائیاں پاکستان بننے سے لے کے ابھی تک 26 کے 27,000 دوائیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں, اور آج جو ہے اس 4 سال کے دور کے اندر 27,000 دوائیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں صرف اس 4 سال کے دور میں. کرنل صاحب بات یہ ہے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اس وقت موت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور وہاں پر جو آپ فارماسیوٹیکل کی بات کر رہے ہیں وہاں کے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں
ان لوگوں نے 2 نمبری شروع کر رکھی ہے اور ان کو مکمل طور پر پروٹیکشن حاصل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ سیاست کھیل رہے ہیں, یہ الزام لگا رہے ہیں وفاقی حکومت پہ, وفاقی حکومت لگا رہی ہے الزام ان پہ, جبکہ انہوں نے متعلقہ کسی بھی شخص کے خلاف کوئی کاروائی ابھی تک نہیں کی. مجھے بتائیے گا کہ آپ عوام میں سے ہیں کہ انہوں نے سنگل ایک ڈاکٹر کے خلاف کوئی کاروائی کی ہو؟ سر مجھے صرف یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت یہ تو سارے کے سارے چور اور لٹیرے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو آپس کے اندر یہ بھی دیکھیں, یہ میمو گیٹ اسکینڈل بھی ہے 9 فروری کو, اس کا بھی فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے, وہ بھی کیس دبدبا جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو پورے کا پورا ٹولہ جو ہے اس وقت ہمارے پر مسلط جو ہوا ہے, اور وہ جو گیمیں کھیلی جا رہی ہیں ہائی لیول کے اوپر, وہ تو آپس میں صرف اس چیز کو مٹی ڈالنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ خادم اللہ سو رہے ہیں. کیا یہ کسی دوائی کو اس کو لیبارٹری ٹیسٹ کروایا گیا ہے؟ لیبارٹری ٹیسٹ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لیبارٹری کا جو ریزلٹ ہے وہ صحیح نہیں آ سکتا, کیونکہ ہم نے ان کو کئی دفعہ ریکوزیشن ہم نے بھیجی ہے, کئی دفعہ ہم نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے 16 کروڑ روپیہ ہمیں دیا جائے. وہاں پر ایک صاحب بیٹھے میں جو اسپیشل سیکرٹری ہیں داؤد بریچ, وہ کہتے ہیں کہ جی بغیر کمیشن کے یہ کام نہیں ہوگا. انہوں نے 3 دفعہ سمری ٹرن ڈاؤن کر دی ہے. اب بتائیں کہ جب ایک ایسے آفیسر کو جو گریڈ 18-19 کا ہو اس کو اسپیشل سیکرٹری بنا دیا جائے اور وہ 2 کروڑ روپے کا مطالبہ کرے تو پھر کہاں بات جائے گی؟ کیا سپریم کورٹ کو, ہائی کورٹ کو نظر نہیں آ رہا کہ داؤد بریچ کو وہاں کیوں بٹا رکھا ہے؟ سر یہ پاکستان کا تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ والی وارث کوئی نہیں ہے, ہر جگہ پہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہنے کا کہ جب تک آپ 2 فارماسیوٹیکل فیکٹری 3 بند کر دیں گے تو دشمن کا مقصد تو حل ہو گیا. صحیح بات. یہی چاہتا ہے کہ آپ کی فیکٹریاں پہلے بھی بند ہو رہی ہیں, یہ بھی بند ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. کرنل صاحب کیا ہونا چاہیے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ان تمام کے سیاستدان حضرات جو ہیں, یہ اگلی دفعہ ان کو سب کو چوکوں کو لٹکا دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن ہونے کا, اپنا خیال رکھیے گا. دیکھیں جی, کرنل زرار تھے, کینٹ ایریا سے بات کر رہے تھے, اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان تمام سیاستدانوں کو جو ہے وہ چوکوں میں لٹکا دینا چاہیے. اب یہاں تک فرسٹریشن ہو چکی ہے کہ جی کیسے صاحب کرسیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کو عوام سے کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے, صرف یہ اعلان کر دیتے ہیں جی 5 لاکھ دے دو, 2 لاکھ دے دو. آپ مجھے بتائیں کہ کیا پیسہ متبادل ہے؟ سوال ہی آپ مجھے بتائیں کسی سیاستدان کو آج یہ کہا جائے کہ تمہارے باپ کو گولی مار دیتے ہیں, تمہاری ماں کو گولی مار دیتے ہیں, 5 لاکھ روپے مجھ سے لے لو, وہ مان جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی صورتحال اگر ان کے ساتھ آئے تو شاید یہ 5 لاکھ روپیہ لے لیں, کیونکہ یہ پیسوں کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں. فیصل صاحب ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں گے؟ جی ملک واجد بات کر رہا ہوں شیخپورہ سے. ملک صاحب فرمائیے کیا کہیں گے؟ جی میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں, یہ موت کا گناونا کھیل ہمارے پنجاب میں کھیلا جا رہا ہے, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعلیٰ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ جی وزیر اعلیٰ ہے تو وزیر اعلیٰ کو پوچھے گا کون؟ وزیر اعلیٰ تو کون پوچھے گا؟ وہاں پوچھے گی, میڈیا پوچھے گا, اور کس نے پوچھنا ہے؟ یہ موت کا گناونا کھیل کھیل رہے ہیں پنجاب میں بیٹھ کے. ہم تو پوچھ رہے ہیں بھیا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سڑکوں پہ آ رہے ہیں, اور کیسے آئے؟ ہم بھی تو آ رہے ہیں. یہ ہمارا کو چلنا, ہماری کو بات سنتے ہیں یہ لوگ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ تو زرداری کو الٹا لٹکا رہے ہیں. میرے خیال میں تو اس کو الٹا لٹکانا چاہیے منارے پاک چونک میں. اس نے 22,000 اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. یہ کوئی ڈاکٹر ہے, یہ پروفیسر ہے؟ دیکھیں جی, اس نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے صوبے کو. اس صوبے کی خوشحالی کو نظر کھا گئی ہے ان جیسے مکرو لوگوں کی. گھر میں کھیل رہے ہیں. حمزہ شہباز, کلثوم نواز, سمیرہ نواز, یہ ساری سیاست اپنے گھر میں کھیل رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے. جانا ہے, لوگ تو مار رہے ہیں, ان کو خیال ہی نہیں ہے. فیصل صاحب بات یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن بڑھتی بڑھتی اس حد تک چلی جائے گی کہ یہ ایک انقلابی صورتحال سامنے آ جاتی ہے. دیکھیں, یہ کہا جائے کہ ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے, ہمارے ملک میں کون سی چیز نہیں ہے؟ معدنیات کی کمی نہیں ہے. یہاں پر کون سی ایسی کمی ہے کہ ہمیں لوگوں کے آگے کشکول لے کر جب ہماری گورنمنٹ بنتی ہے تو ہمارے نعرے یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس ملک کو آزاد رکھیں گے. کیسا صاحب, لوگوں کا آج ایک ہی سوال ہے,
کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر خادم اعلیٰ کہلانے والے میاں محمد شہباز شریف جو ہیں انہوں نے 14 وزارتیں جو ہے نا اپنی جیب میں ڈال کے بیٹھے ہوئے. کیا بات ہے وہ بہت زیادہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں. آپ سے میں اس بات کے حوالے سے ابھی سوال کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے پہلے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر میرا نام عالیہ بٹ ہے. جی عالیہ صاحبہ. جناب جی ابھی ملک صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی ہم لوگ نا جلسہ نکالیں گے, ان کے خلاف جلوس نکالیں گے, یہ تو اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ہم لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو یہی وزیر اعلیٰ, یہی حمزہ شہباز لوگوں پولیس کو فون کر دیتے ہیں جی لاٹھی چارج کریں گی. صحیح کا یہ حال نہیں. اب دیکھیں زرداری بھی ذلیل آدمی, وزیر اعلیٰ بھی, تیسرا عمران خان بھی. ہمارے پاکستان کا پتہ ہی کہ کیا ہوگا کیا نہیں. ان سب کو الٹا لٹکا دیں. وہ طاقت میری بہن آپ کے پاس ہے, وہ طاقت میری بہن آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں, چوروں کو, ڈاکوؤں کو, لٹیروں کو, غاصبوں کو ووٹ نہ دیں. بس ابھی مجھے آپ کی بات اتنی مجھے خوشی ہوئی آپ کی بات سن کے کہ آپ سارے عام ان کو ڈاکو کہہ رہے ہیں, یعنی کہ آپ بہت عظیم بندے ہیں. یہی ان کے لیے مرنے کا مقام ہے, یہی ان کے لیے مرنے کا مقام ہے کہ ان بغیرتوں کو سارے عام اب لوگ ڈاکو چور کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا حمزہ شہباز ہے, یہ لوگوں سے پیسہ لے کے جیلوں سے بندے نکال کے قتل کرتے ہیں. ان کو یہ شرم نہیں آتی. ابھی اس کے امجد شہباز کو اگر بیمار ہوتا ہے تو جی یہ لندن جا رہے ہیں اور ادھر پاکستانیوں کو 5 لاکھ دے دیتے ہیں جی, یہ لے جی چیک لے لیں جی آپ کا بندہ مر گیا جی. تو وہ چیک بھی غلط ہوتے ہیں, کبھی سگنیچر بھی ٹھیک ہوتے ہیں, کبھی ان لوگوں کے جی اپنا چیک خراب ہے جی, اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے. یہ تو ہم لوگوں کو کھا رہے ہیں. لوگوں کے بچے پھر چوریاں نہ کریں, ڈکیتیاں نہ کریں تو کیا کریں, لوگ جرائم نہ کریں تو کیا کریں. ان کے تو فلیٹ ہیں جی لندن میں. تو یہ دیکھیں نا اب ان بڑے ڈاکوؤں کو تو ان کو پکڑنا چاہیے. لوگوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. بہت محترمہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بڑی نوازش آپ نے کال کی, اپنا خیال رکھیے گا. بات یہ ہے کہ پکڑنا ان کو چاہیے. یہ ہے ایک عوام کی آواز, یہ وہ آواز ہے فیصل صاحب جس کو جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا ہی ابھرے گی, اور اس آواز کا ایک دن نکارہ اس طرح سے گونجے گا کہ شاید ہمارے ارباب و اختیار جو ہیں یہ اپنے کان جو بند کر بیٹھے ہوئے نا, تو پھر ان کو شاید یہ دیکھیں جی نکارہ تو بجنے والا ہے. بس وہ ہماری بہن نے جو بات یہ کی ہے کہ وہ بھی دیکھیں اب ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اتنی سمجھدار ہو گئی ہیں, اب ان میں بھی عقل آ گئی ہے. وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو لٹیرے ہیں اور جو ڈاکو ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے ملک کو تباہ و برباد. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کریں گے جی؟ شہباز کر رہا ہوں جناب, شاہ کوٹ سے. جی شہباز صاحب. سر یہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بات کر رہے ہیں یہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے بارے میں. جس نے بھی کال کی ہے, میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی اپنا کوئی ہوں, اس کو بولتے ہیں کوئی سیاست میں ہوں. مسئلہ یہ کہ ہر کوئی ان کو ہی ہٹ کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ جعلی دوائی بنائی ہے, جعلی دوائی بنانے والے وہ ہیں, صرف آپ لوگوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں. ٹی وی پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہمارا تماشا. جو پروگرام آتا ہے جناب وہ یہی کہہ رہا ہے جناب کہ جی ہم یہ مطلب فلاں کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں. کہ پوری دنیا کو ہم تماشا رکھتے ہیں اپنا. بھائی میرے, آپ ایک گھر کے فرد ہیں, آپ کے گھر میں موت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے سوال کیا, آپ کو ذرا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے. بھائی میرے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہی ایک گھر کے فرد ہوں گے, اس گھر میں ایک باپ بھی ضرور ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے گھر میں کسی بھی معاملے میں کسی قسم کا کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے اور آپ کا جو گھر کا سربراہ ہے, جو آپ کا والد صاحب ہیں, وہ کوئی ایسی بات آتی ہے تو ان کی ذمہ داری, اگر آپ کو باہر کسی کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں تو لوگ یہی کہیں گے کہ یار یہ کس بندے کا جو ہے یہ خون ہے, لگتا ہے کہ اس کو اس کے گھر والوں نے تمیز نہیں دی, اس کے گھر والوں نے اس کو تربیت اچھی نہیں کی ہے. اس کا ہمیشہ تمام الزامات جو ہیں وہ اس کے سربراہ پر ہی آئیں گے. اور سربراہ اگر یہ بات غلط ہوتی پھر عمر فاروق یہ نہ کہتے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ کہتے کہ میرے اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. اور اگر آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ कही हुई बात नाउज बिल्ला अगर सही नहीं लगती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो होंगे वो इस हवाले से जिम्मेदार नहीं हो सकते। नहीं, आप बात और तरफ ले गए हैं ना। नहीं, बात उस तरफ ही नहीं ले रहा हूं, उसी तरफ है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। फैसल साहब सीधी सी बात है कि बात कारकुन भी ऐसे हैं जो कि चमचागिरी में इतने आगे निकल जाते हैं। बात सीधी सी है कि वजीर आला जिम्मेदार नहीं, मान लिया अपने इस भाई की बात कि वजीर आला जिम्मेदार नहीं, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ किसी एक के खिलाफ कार्रवाई, मैं ये अपने भाई से पूछता हूं, किसी एक के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की? हमारे साथ एक लाइव कॉलर है फैसल साहब, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं सिर्फ आप लोगों के तवज्जो से ये रिक्वेस्ट लोगों से करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते इन डाकू लुटेरों जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और ये दूसरे बदमाश सारे के सारे टोला बैठा हुआ है, इनके लिए से पैसे ले लेके खुदा के वास्ते इनके लिए बंदूक उठा के ना घुमा करें। इन लोगों का हशर वही होना चाहिए जो लीबिया में मोहम्मद कजाफी का हुआ है ना, इनको सड़कों पे लोगों लेटा के ना इनको सालों को मारना चाहिए, गोलियां मारनी चाहिए इनको सालों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। अब मसला ये है कि हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हो चुकी है ना हम शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हैं, ना हम जरदारी साहब के खिलाफ हैं, ना हम किसी और के खिलाफ हैं। बात ये है हम सिर्फ अवाम, मजलूम अवाम के साथ, उनके साथ हैं। और बात ये है कि हम तो बोल रहे हैं सच, जो कि वाकई उन लोगों को कड़वा लगता है जिनके ये सच जिनके खिलाफ जा रहा होता है, जो ये सच हजम करना मुनासिब नहीं समझते हैं। नाजरीन, कड़वा सच प्रोग्राम जारी है, आपके मेजबान आपके साथ हैं और आपको आज के प्रोग्राम में पीआईसी की करप्शन के हवाले से, लोगों की अमवात के हवाले से क्या तादाद हो गई है, क्या सूरत-ए-हाल सामने आ रही है, बहुत सारी और बातों का सवालात, वो जवाबात, वो कड़वा सच आपके सामने अभी फैसल दुरानी साहब से पूछे जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम फिर आपके साथ मिलते हैं।